السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا وآدم بن الماء والطین، اجملی الاجملین اکملی الاکملین، سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و نور قلبنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم لا ترفعوا اصواتکم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تو فیضان کرم ہے کہ انہوں نے سیدی مرشدی کے مجالس و تعلیمات کو جاری و ساری رکھا۔ یہ ہم پر بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر ماہ اس بارگاہ سے ہمیں خطاب کا شرف ملتا ہے، اور آج تک عنوانات کی منمانی چلتی رہی، لیکن حضرت سجادہ نشین صاحب قبلہ کے حسب الحکم اب عنوانات دیے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان عنوانات سے استفادہ کریں گے۔ آج کا میرا عنوان مجھ سے بیشتر وائز بھی حقوق والدین کے عنوان سے خطاب کیے۔ اس میں ہمیں اپنے ماں باپ کے حقوق کے بارے میں معلوم ہوا کہ آدمی کتنا ہی متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، جب تک کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوتے اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ مختلف عنوانات پہ آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوگا۔ آج کا مجھے جو عنوان سیدی مرشدی کے تصدق میں دیا گیا ہے وہ آداب مرشد ہے۔ آج تک ہم اپنے شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے، جانے انجانے میں فیض ہی پاتے رہے، جب تک کہ کوئی بات اگر ہمارے علم میں نہیں اور ہم سے غلطی ہوتی رہی تو معافی کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے اپنے سیدی مرشدی سے سنا تھا، میں بہت موقع دیتا ہوں، معافی کے لیے بہت دیر تک موقع دیتا ہوں، اور پیرانے پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرے مرید تو کب تک اپنی چادر پھاڑتا رہے گا؟ میں تیری چادر سیتے جاتا ہوں تو پھاڑتے جاتا ہے، میں سیتا جاتا ہوں تو پھاڑتے جاتا ہے، اور کب تک تو اپنی چادر پھاڑتا رہے گا؟ جب میں تیری چادر پھاڑ دوں گا تو کوئی سینے والا نہیں ملے گا۔ مطلب یہ ہے میرے مرید کب تک تو گناہوں کے دلدل میں جاتا رہے گا، خلاف شرع کرتا رہے گا، میں تجھے بچاتا رہوں گا، اور کب تک تجھے بچاتا رہوں؟ جب میں گناہوں کے دلدل میں تجھے چھوڑ دوں گا تو پھر تجھے گناہوں، اگر تم یہ حرکت کریں گے تو تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے عمل کی درکارت گئے۔ یہ جو عنوان آج میں نے لیا ہے سیدی مرشدی کے تصدق میں آپ کے حکم کے مطابق، اس عنوان میں جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں ہم کو چاہیے کہ اپنے شیخ کا تصور رکھیں۔ اس بارے میں حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ اپنی کتاب، اور آج میں ان بزرگوں کے بھی کتب سے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا جن بزرگوں کا اکثر میرے سیدی مرشدی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اس عنوان سے متعلق آپ کو سننے کو ملے گا۔ پیر کامل صورت ذل خدا، پیر کامل صورت ذل خدا یعنی دید پیر دید کبریا، یعنی دید پیر دید کبریا، ہر کے پیرو ذات حق راہ یک ندید، حق کے پیرو ذات حق راہ یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید، تصور باندھ کر مرشد کو، تصور باندھ کر مرشد کو خلوت گیر
گیر دیکھیں گے. خلوت بولتے ہیں ہم، یہ خلوت کا ورڈ صحیح نہیں ہے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، خلوت صحیح ہے، آج کل ہم اس کو خلوت کہہ رہے ہیں. اور کسی رکشے والے سے کہے خلوت چلو، خلوت، تو وہ خلوت کیا ہے نہیں معلوم کہتا، اس کو خلوت ہی کہنا پڑتا ہے. تو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ سے لطیفیہ عربی کالج میں استاد محترم پڑھا رہے تھے سید طاہر رضوی صاحب اللہ صدر شیوخ. یہ خلوت غلط ہے میاں، خلوت کہنا چاہیے. تو تصور باندھ کر مرشد کے خلوت گیر دیکھیں گے، بٹھا کر روبرو ہم پیر کی تصویر دیکھیں گے. نسبت خود بسکت کر دم و بس منفعلم، زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی. سیدی مرشدی کی بارگاہ میں آنے سے پہلے میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات آپ کے سامنے رکھوں گا. فرماتے ہیں کہ اے غلام، تو میرے نزدیک آئے تو اپنے عمل اور وجود کو لپیٹ کر بلا شے مفلس ہو کر اپنی ہستی کو نظر انداز کر کے آئے. کچھ بھی نہیں ہوں، اگر میں پڑھا لکھا ہوں، میں عالم ہوں، میں فاضل ہوں، میں قاری ہوں، میں حافظ ہوں، یہ لے کر میں اپنے وجود کے ساتھ اپنے اعمال کو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، عمرے پہ عمرہ کیا، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ دیا، صدقات پہ صدقات کیا، خیرات پہ خیرات کیا، میں یہ ہوں کہہ کر آؤں گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. فرماتے ہیں غوث پاک، تو اپنے وجود کو لپیٹ کر بلا شے مفلس ہو کر اپنی ہستی کو نظر انداز کر کے تو میرے پاس آئے. اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تجھے جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ تجھے عجیب معلوم ہوگی اور تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا. میں نے اکثر دیکھا، میں نام نہیں لوں گا، میرے ہی اپنے خاندان کے لوگ، میرے اپنے قریبی رشتہ دار مجھ سے کہنے لگے، سیدی سے کہو ہماری نوکری چلے گئی، سیدی سے کہو ہمارا یہ کام نہیں ہوا، ہم اتنے دن سے جاب پر نہیں ہیں. جب سیدی مرشدی کے سامنے پیش کیا جاتا، حضور ان کا یہ کام ہے، وہ ایسا سوال کرتے کہ وہ جواب دینے پریشان ہو جاتے. بعد میں کہتے میاں میں نہیں آتا سیدی کے سامنے. کیوں؟ وہ ایسے سوالات کرتے ہیں. ایسے سوال نہیں، وہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتے ہیں، تمہارا اپنا قصور بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈپارٹمنٹ میں تم سے کیا ہوا، اور تم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ حقائق سامنے آتے ہیں. یہ ہے سیدی مرشدی کے پاس آئے تو بلا شے مفلس ہو کر، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، خطرے ناچیز سے بھی کمتر ہوں، یہ سمجھ کر آئے. تو پھر فرماتے اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں جو بات بتا رہا ہوں تجھے عجیب معلوم ہوگی، تو مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرے گا، اسی لیے کہ میں حق بات کہوں گا جو تیرے خلاف مرضی ہوگی. تو اگر ایسا آئے گا تو میری بات تجھے سمجھ میں آئے گی اور تو اپنے وجود کو لپیٹ کر اپنے اعمال کی پوٹلی بنا کر میرے در کے باہر رکھ کر نہیں آئے گا تو پھر کنارہ کشی ہو جائے گی اور تو میری باتوں کو سمجھ بھی نہیں پائے گا. تیرے خلاف مرضی میری بات ہوگی کیونکہ میں حق کہتا ہوں. مجھ سے صرف اللہ کا دشمن ہی بغض رکھتا ہے. غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے صرف اللہ کا دشمن ہی بغض رکھتا ہے، اور اللہ سے ناواقف کثیر القول خلیل العمل شخص مجھ سے ناواقف ہوگا. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سے ناواقف کثیر القول، زیادہ بک بک کرنے والا اور کم عمل کرنے والا مجھ سے جو ہے ناواقف ہوگا. اس کے برعکس اللہ کو جاننے والا باعمل کم گو شخص مجھ سے محبت رکھے گا. مخلص مجھ کو چاہتا ہے، یعنی اخلاص والا مجھ کو چاہتا ہے فرمارے پیرانے پیر، اور منافق مجھ سے دور بھاگتا ہے. اور سنی مجھ کو پسند کرتا ہے، بدعتی مجھ کو ناپسند کرتا ہے. اگر تو مجھ کو چاہے گا تو اس کا نفع تجھ ہی کو ملے گا فرماتے ہیں، اور اگر تو مجھ سے متنفر ہوگا تو اس کا ضرر بھی تجھے پہنچے گا. تو جو بھی غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں ان کو نفع ملتا ہے، اور متنفر ہوتے ہیں تو وہ ضرر میں مبتلا ہوتے ہیں. میں مخلوق کی مدح و ذم سے بے نیاز ہوں کہ کوئی میری تعریف کرے یا میری مذمت کرے، میں اس بات سے بے نیاز ہوں فرماتے ہیں. مخلوق کے تعریف اور مدح و ذم سے مجھے کوئی سروکار نہیں، میں اس سے بے نیاز ہوں. جو حضور پیرانے پیر فرماتے ہیں جو نیکی اور اصلاح کا ارادہ کرے
تو اسے چاہیے کہ نیکی اور صلاح کا ارادہ، فرماتے ہیں یہ دو عمل، ایک نیکی اور ایک صلاح کا یہ ارادہ اگر جو بھی کوئی شخص کرے تو پیرانے پہ فرماتے ہیں اس کو چاہیے کہ خود کو شیوخ کے قدموں کی زمین کر دے۔ نیکی اور صلاح کا ارادہ کرتا ہے تو اپنے کو جس شیخ کے ہاتھ پر تو بیعت کیا اس شیخ کے قدموں کی زمین کر دے، یعنی اپنے شیخ کی راہ میں بچھ جا، غرور تکبر ختم کر دے، تواضع اختیار کر لے، قدموں میں بچ جا۔ جو تاریک کو دنیا اور مخلوق سے کنارہ کش ہیں، یہ محبوبین خدا، یہ شیوخ کی شان ہوتی ہے، جو تاریک کو دنیا ہوتے ہیں، مخلوق سے کنارہ کش۔ ہر بات پر پیرانے پیر کی دادا حضور کی شان میں باتیں یاد ہیں لیکن وقت طویل ہوگا، اتنا قصہ مختصر یہ کہوں گا، تاریک کو دنیا اور مخلوق سے کنارہ کش۔ حیدرآباد دکن سے ایک انگریز نے نظام کے پاس جو بڑے پوسٹ پر تھا زمین کے کاغذات کے ساتھ دو اشخاص کو بھیجا، جس میں ایک دادا حضور کے مرید ہیں۔ دور سے ان کو دیکھتے وہ خوشی خوشی آئے کہ زمینات کا پٹے کے کاغذ لا رہے ہیں۔ دادا حضور نے اپنے مرید سے کہا تم میرے پاس آنا ہے تو یہ کاغذات بولی میں ڈال کر آؤ، میرے پاس آنا ہے۔ وہ کہے حضور کچھ بولا، کچھ نہیں، میرے پاس اگر آنا ہے تو وہ کاغذات بولی میں ڈال دو۔ تو بولی میں ڈال دیے گئے وہ کاغذات۔ تاریخ کو دنیا اور مخلوق سے کنارہ کشی کا واقعہ یہ دادا حضور کا ہے۔ اور اس کے بعد میں سیدی مرشدی کے پاس اس کے ٹیکس ادا کرنے کے بارے میں کچھ حکومت سے احکامات آئے تو آپ نے کہا جس کو دادا حضور نے قبول نہیں کیا اسے ہم کیسے قبول کریں گے؟ یہ ہماری ہے ہی نہیں کہ بھیج لو ٹیکس ادا کر لو۔ ایسے کئی باتیں پیرانے پیر کے ارشادات پر سیدی مرشدی اور دادا حضور کے بارے میں مجھے یاد آتی ہے جو میں اختصار کے ساتھ ہوں۔ اے جاہل زاہدوں، اے جاہل زاہدوں، دن رات ریاضت عبادت کرنے والوں سے جو جاہل ہیں، پیرانے پیر فرماتے ہیں جاہل زاہدوں، تمہیں عابدوں اور زاہدوں سے کہیں زیادہ اس کلام کے سننے کی ضرورت ہے۔ زاہدوں اور عابدوں کے کلام کو مت سنو، فرماتے ہیں غوث پاک میرے کلام کو سننے کی ضرورت ہے۔ عبادت خانہ وہ گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں، عبادت خانوں میں بیٹھ کے عبادت کرنے والوں، گوشہ نشینی اختیار کرنے والوں، آؤ میرے کلام کو پڑھو، وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں میرے کلام کو پڑھو وہ ایک حرف ہی کیوں نہ ہو، میری صحبت میں رہو، میری صحبت میں رہو اور ایک دن رہو یا ایک ہفتہ۔ فرماتے ہیں میری صحبت میں ایک دن یا ایک ہفتے کے لیے صحبت اختیار کرو تو شاید تمہیں مفید چیزوں کا علم ہو جائے گا۔ جب کبھی تجھے فرصت ہو میرے پاس آئے تو میری بات ایسا سن گویا تو ایسی بات کبھی سنی ہی نہیں۔ یعنی جب شیخ گفتگو کرے تو اپنی سماعت کو اپنے شیخ کی طرف لگا دو، یہ کہنے کی ضرورت نہ آئے کہ سیدی مجھے سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ایسے سن میری باتوں کو جیسے کبھی تو نے سنا ہی نہیں۔ اے صاحب مال، دولت ہم بہت بٹورتے ہیں، فرماتے ہیں اے صاحب مال تو آ کر فقراء میں بیٹھ، فرماتے ہیں تو آ کر فقراء میں بیٹھ۔ اور فقیر کون، فقراء کون؟ یہ ہر در پہ پھرنے والا بھکاری نہیں ہوتا۔ فقیر کامل تو وہ ہے جو تبدیل خزاں کرتا ہے۔ دادا حضور فقیر کامل ہیں، تب تقدیر کو بدلنے پر آپ کو پوری قدرت حاصل ہے۔ ابھی ایک پیر بھائی ہمارے سعودی سے نوکری چھوڑ کر آئے، کئی لوگوں کے حالات دیکھنے پر تو قلم جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے شیخ ہیں، اختیار جن کے ہاتھ میں ہے وہ ہمارے شیخ شاہ افضل بیاء الرحمہ ہیں، اقتدار جن کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کا بدلنا جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ نہ تو تقدیر نہ تدبیر لیے پھرتے ہیں، در بدر سر پہ درے پیر لیے پھرتے ہیں، تو نے جو درد دیا اس کی دوا ناممکن، ہم کلیجے میں یہی تیر لیے پھرتے ہیں کہ ہمارا شیخ کامل فقیر ہے۔ فرماتے ہیں اے صاحب مال تو آ فقراء میں بیٹھ اور تواضع اختیار کر، عاجزی اختیار کر۔ عاجزی اور تواضع پر کئی ارشادات مجھے سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ عنہ کے یاد آ رہے ہیں لیکن وقت مختصر ہے۔ تو اپنی رئیسیت بڑے پن کو ختم کر دے، تو اپنی رئیسیت
بڑے پن کو ختم کر دے، یہاں آ کر بیٹھ جا تاکہ میرا کلام تیرے قلب کی زمین میں پیوست ہو جائے، جیسے زمین میں بیج بویا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں پیرانے پیر تو یہ رئیسیت اور بڑائی بڑے پن کو ختم کر دے، میرے پاس آ کے بیٹھ جا اور تاکہ میرا کلام تیرے قلب کی زمین میں پیوست ہو جائے۔ تو پھر کیا، جب زمین میں بیج بویا جاتا ہے تو پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ دیر میں ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ دیر میں قطرہ گوہر ہوتا ہے۔ اے بندے ناصبور تیرا ہر کام کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ میری صحبت اختیار کرے گا اور میرے ایک لقمے پر قناعت کرے گا اور میری سخت کلامی کو برداشت کرے گا۔ اگر تو مجھے چاہے گا تو میری صحبت میں رہے گا اور میرے ایک لقمے پر قناعت کرے گا کہ کافی ہے، مان لے گا کہ میرا ایک لقمہ تیرے لیے کافی ہے اور تو میری سخت کلامی کو برداشت کرے گا۔ فرماتے ہیں اگر تو میرا چاہنے والا ہے تو شیخ سے محبت کا دعویٰ تو آسان ہے، لیکن یاد رکھے شیخ کی طرف سے مرید کا امتحان بھی لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی فائز المرام بغیر امتحان کے ہو جائے، امتحانات شیوخ کی طرف سے لیے جاتے ہیں۔ اگر مرید کی صحبت شیخ کے ساتھ درست ہو جائے، یعنی درست انداز کا مرید نکلے، شیخ کی تعلیمات پر عمل کرے، شیخ کے آداب کو بجا لائے، تو اس کی صحبت جب شیخ کے ساتھ درست ہو جائے تو وہ شیخ جس کے ساتھ مرید کی صحبت درست ہو جائے تو شیخ اس کو لقمہ کھلائے گا اور اس کے قلب میں جو کچھ معرفت کی غذا اور شراب ہے وہ اس کو دے گا۔ شرط یہ ہے کہ مرید سانچے انداز سے اپنے شیخ کے پاس آئے۔ دو ہی بات عرض کروں اس میں دادا پیر کے، فرماتے ہیں جب روحیں پیش کی گئی، مجھے فیض پہنچانے کا حکم ہوا بارگاہ رسالت سے، تو میں نے کہا حضور میں چھپا رہنا چاہتا ہوں، حکم ثانی ہوا فیض پہنچاؤ۔ روحیں پیش کی گئی، میں نے فوجیوں کو چن لیا۔ اس میں اکثر پٹھان دیکھے آپ کے مریدین میں، اور فوجی غیر پٹھان فوجی بھی ہیں، سادات فوجی بھی ہیں، شیخ فوجی بھی ہیں، پٹھان فوجی میں۔ فرمائے یہ ان کو کیوں چنے آپ صفوں میں سے؟ تو بولے یہ دل کے صاف من کے بھولے ہوتے ہیں، ان کو رنگنا آسان ہوتا ہے۔ رنگنے میں تکلیف ان کو ہوتی ہے جن کا دل صاف نہ ہو، جن کا من بھولا نہ ہو۔ دل صاف یعنی آئینہ ہو، من بھولا یعنی مرضی کا بھولا ہو، جو بولے سننے والا ہو، جیسا بولے عمل کرنے والا ہو۔ وہ دل کا صاف من کا بھولا، اس کو رنگنا آسان ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جو کچھ معرفت کی غذا اور شراب شیخ کے سینے میں ہے، شیخ اگر مرید کی صحبت اس کے ساتھ درست ہو جائے تو وہ غذا معرفت کی اپنے مرید کو کھلاتا ہے اور وہ شراب معرفت بھی پلاتا ہے۔ عارف کے لیے ادب لازم ہے جیسے عاصی کے لیے توبہ لازم ہے۔ فرماتے ہیں عارف یعنی ایک مرید جب صدق دل سے صحیح ڈھنگ سے صحبت شیخ اختیار کرتا ہے تو اس کا مرتبہ عارف کا ہو جاتا ہے، اور عارف کے لیے ادب لازمی ہو جاتا ہے، جس طرح عاصی کے لیے توبہ یعنی گنہگار کے لیے توبہ لازمی ہو جاتی ہے۔ تو پھر وہ جب یہ ادب لازم کر لیتا ہے اور آداب بجا لاتا ہے تو پھر وہ متعدب اور تہذیب یافتہ کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وہ خالق کے پاس تمام مخلوق میں زیادہ قریب ہے۔ وہ شخص تمام مخلوق میں خالق یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ قریب ہے جو اپنے شیخ کے آداب بجا لاتا ہے اور شیخ کے قدموں کے نیچے زمین بن جاتا ہے، وہ خدا کا سب سے قریب بندہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص جہل کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ جہل سے پیش نہیں آیا جاتا، فرماتے ہیں پیرانے پیر جو شخص جہل کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ سلوک کرے گا تو اس کا جہل اس کے قتل کے قریب کر دے گا، یعنی وہ بادشاہ اس کو قتل کر دے گا۔ تو جہل کے ساتھ اولیاء اللہ سے پیش مت آؤ، جہل کے ساتھ اپنے شیوخ کے ساتھ پیش مت آؤ۔ ہر شخص جس کے پاس ادب نہ ہو، بہت باریک لکھ کر لا لیا ہوں، اینک کے باوجود بھی سید مرشدی کا کرم ہو تو نظر آ جائے۔ ہر شخص جس کے پاس ادب نہ ہو تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کے نزدیک مبغوض ہے، غضب والا ہے، اس پر غضب ہے۔ خالق کا بھی غضب، مخلوق کا بھی غضب۔ ہر وہ شخص جو ادب والا نہ ہو اس پر خدا کا بھی غضب، مخلوق بھی اس پر غضب کرتی ہے، مبغوض ہے۔ ہر وہ ساتھ جس میں ادب نہ ہو،
ہر وہ لمحہ جس میں ادب نہ ہو وہ بھی غضب ہے، لہذا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب ضروری ہے۔ یہاں شیخ کی بات فرما رہے پیران پیر، اور آخری جملہ رہا اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ادب ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیخ کا ادب بواسطہ رسول اللہ کا ادب ہے، شیخ کی محبت بوسیلہ رسول اللہ کی محبت ہے، شیخ کی دین بوسیلہ رسول اللہ کی دین ہے، شیخ کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں فنا فی الشیخ پہلے ہے، پھر بعد فنا فی الرسول ہے، اس کے بعد فنا فی اللہ کا دروازہ اس پر کھلتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں غضب سے بچنا ہے اللہ تعالیٰ کے، تو ادب کو اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں اسے پاک۔ اے لڑکے تجھے میری معرفت ہو جائے تو میرے پاس ہی رہے گا۔ فرماتے ہیں اگر تجھے میری معرفت ہو جائے تو میرے پاس ہی رہے گا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اور جہاں کہیں تو رہے گا، میری معرفت ہو جائے تو میرے پاس رہے گا، اور پھر جہاں کہیں تو رہے گا اپنے نزدیک مجھے پائے گا۔ چپ نہیں فرمایا علماء ظاہر نے کہ پیر کا باطن ہمیشہ اپنے مرید کے ساتھ رہتا ہے، اور یہاں غوث پاک میرا باطن تیرے ساتھ رہتا نہیں فرما رہے ہیں، تو جہاں رہے گا میری معرفت تجھے حاصل ہو جائے گی تو میرے پاس ہی رہے گا، اور تو جہاں کہیں رہے گا مجھے اپنے نزدیک پائے گا۔ آہا اللہ اکبر۔ چاہے تجھ سے میں خدمت لوں یا نہ لوں، تیری صحبت مجھ سے اگر درست ہے، تیری نسبت مجھ سے درست ہے، تیری غلامی مجھ سے درست ہے، تو میں تجھ سے خدمت لوں یا نہ لوں میں تیرے نزدیک ہوں، تو جہاں کہیں بھی رہے میں تیرے قریب ہوں۔ فرماتے ہیں تجھ سے خدمت لوں یا نہ لوں، اور میں کوئی شے تجھ سے لوں یا تجھ کو عطا کروں، اور میں تجھے محروم کر دوں یا پھر میں تجھے مالا مال کر دوں، لیکن اگر تیری نسبت غلامی مجھ سے صحیح ہے تو تو جہاں کہیں ہے میں تیرے ساتھ ہوں۔ تجھ کو میں مشقت میں ڈالوں یا راحت میں ڈالوں، ان ساری چیزوں کی بنیاد حسن ظن اور اصلاح نیت پر ہے۔ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کی بنیاد حسن ظن کہ تو اپنے شیخ سے اچھا گمان رکھ، اور اصلاح نیت کو ہمیشہ صاف رکھ۔ یہ تمام چیزوں کی بنیاد حسن ظن اور اصلاح نیت پر ہے، اور تو اسی سے محروم ہے کہ تجھ میں حسن ظن نہیں ہے اپنے شیخ سے، اور اصلاح نیت نہیں ہے، اس لیے تو محروم ہے۔ اگر تو اس چیز اصلاح نیت اور حسن ظن سے محروم ہے تو پھر میری صحبت کے تو لائق کیسے ہوگا؟ اصلاح ظن گمان اچھا ہو، تیری نیت صادق ہے، سچی ہے، تو پھر تو میری صحبت کے لائق ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، حسن ظن صحیح نہیں، اصلاح نیت نہیں، تو پھر میری صحبت کے لائق تو نہیں ہوگا، اور میرے کلام سے کیسے تو نفع حاصل کرے گا جبکہ تیری نیت اچھی نہیں ہے اور حسن ظن کہ اچھا گمان نہیں رکھتا؟ کیسے تو فائدہ اٹھا سکے گا میرے کلام سے؟ کامیابی تو آداب صحبت اور خالق و مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت ہی میں ہے۔ فرماتے ہیں پیران پیر کی کامیابی تو آداب صحبت کے آداب اور خالق و مخلوق کے ساتھ حسن معاشرت ہی میں ہے۔ حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو آپ کے سامنے رکھا ہوں، آداب مرشد پر، کہ شیخ کے قدموں کی زمین ہو جائیں اور شیخ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ اور میں ابھی آگے بات آئے گی کہ میں اتنی بلند آواز میں یہاں تقریر کرنے کی جسارت کیسے رکھ سکتا ہوں؟ نہیں، ہاں جب شیخ اجازت دے تو اس وقت واز بیانی کی جا سکتی ہے، اس وقت تک نہیں۔ یہ تفصیل آگے آئے گی۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں، شہاب الدین سہروردی عارف المعارف میں تحریر کرتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں مرید کو چاہیے کہ اپنے عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بنائے۔ ذرا غور کرنے کے بعد توجہ طلب بات ہے۔ اپنے عمل کو، صوفیاء کرام فرماتے ہیں مرید کو چاہیے کہ اپنے عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بنائے۔ عمل و ادب کا تناسب ایسا ہو جیسے آٹے میں نمک، یعنی ادب آٹے کے برابر ہو، عمل نمک کے برابر بھی ہے تو پھر کارآمد ہو جاتا ہے آٹا۔ ادب آٹا ہو اور عمل نمک کے برابر ہو، ادب بہت زیادہ ہو،
عمل تھوڑا بھی ہے نمک کے برابر بھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں آٹا زیادہ ہوتا ہے نمک کم ہوتا ہے، تب جا کے روٹی میں نمکینیت پیدا ہوتی ہے اور روٹی مزیدار ہوتی ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ عمل سے زیادہ ادب کو شیخ کے سامنے ترجیح دیں اور تناسب ایسا ہو کہ آٹے میں نمک کے برابر ہو۔ صدق کا اور ارباب صدق کے جو ارباب ہیں ان کا کہنا لکھتے ہیں کہ تصوف کیا ہے؟ تصوف تمام تر ادب ہے اور ہر مقام کے لیے مخصوص ادب ہے اور ہر حال کے لیے ادب ہے۔ بس جو کوئی ادب کو اختیار کرتا ہے وہ مرد کامل کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ بس جو کوئی ادب کو اختیار کرتا ہے وہ مرد کامل کی منزل پر پہنچ جاتا ہے، اور جو ادب سے محروم ہے وہ مقام قرب سے دور ہے اور مقام قبولیت سے مردود ہو جاتا ہے۔ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ مقام قرب سے دور ہو جاتا ہے بے ادب، اور مقام قبولیت سے تو مردود ہو جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ کے سامنے مرید کا یہ حال اور یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ وہ نہ تو بلند آواز میں گفتگو کرے اور نہ بہت ہنسے اور نہ بہت زیادہ گفتگو بھی اپنے شیخ کے سامنے نہ کرے۔ البتہ اگر شیخ کی طرف سے اجازت ہو تو مضائقہ نہیں، جب وہ اجازت دے تو گفتگو بھی کر سکتا ہے اور واز بیانی بھی کر سکتا ہے، اور بہت زیادہ گفتگو بھی شیخ کے سامنے نہ کرے۔ البتہ اگر شیخ اجازت دے تو مضائقہ نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کیوں بآواز بلند شیخ کے سامنے گفتگو نہ کرے، اس کا سبب یہ ہے کہ وقار کے منافی ہے بلند آواز۔ اب آپ دیکھتے ہیں، اب ہم عدالت میں پیش ہوئے 12 برس 14 برس کورٹ میں گئے، وہاں ہماری آواز بلند نہیں ہوتی، اور جو بھی کہنا ہے مجسٹریٹ سے ڈائریکٹ بھی نہیں کہہ سکتے، بیچ میں وکیل ہوتا ہے، وکیل صاحب سزا ہوتی کیا؟ خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ، عدالت العادیہ کا ادب ہے، یہ تو گیٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، سزا دی جاتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ گفتگو میں آواز بلند ہونے میں وقار کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وقار کے منافی ہے، کہ ان کے وقار کے خلاف ہے، وہاں آواز بلند نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح معاذ اللہ صرف ایک دنیا کی مثال ہے کہ عدالت میں آواز بلند نہیں ہوتی، یا پولیس تھانے میں جب پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے کسی جرم کی پاداش میں، یا پھر آتنکوادی بنا کر لے جاتی ہے، تو وہاں بھی آواز نہیں نکلتی۔ شیخ کے سامنے جو رسول اللہ کا نائب ہے وہاں کیسے آواز بلند ہو سکتی ہے؟ لہذا وقار کے منافی ہے۔ جب وقار شیخ دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو زبان تکلم سے باز رہتی ہے۔ جب وقار شیخ دل میں جاگزی ہو جاتا ہے، جڑ پکڑ لیتا ہے وقار شیخ دل میں مرید کے، تو زبان گونگی ہو جاتی ہے اس کی، وہ کچھ بولتا نہیں، خاموش۔ وقار کے منافی ہے بات، اور زیادہ تکلم سے بھی باز رہتا ہے۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بخار سے پڑ گیا، چاہتا تھا کہ پسینہ آ جائے تو بخار اتر جائے۔ تھوڑی دیر میں سیدنا نجیب الدین سہروردی جو آپ کے چچا ہیں، وہ شیخ وقت تھے، آپ کے گھر میں آتے ہی انہوں نے کہنے لگے شہاب الدین سہروردی میں بخار میں تھا، لیکن ان کی آمد کی، ان کی ہیبت اور روب سے مجھ کو پسینہ آیا اور وہ تشریف لے گئے۔ میں چاہتا تھا کہ پسینہ آئے تو بخار اتر جائے گا، میرا یہ کام ہو گیا۔ وہ آئے، ان کی ہیبت سے جو پسینہ آیا میرا بخار اتر گیا، مجھے صحت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہی شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا عمامہ جو انہوں نے مجھے دے دیا تھا، رومال، وہ میرے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ غفلت سے، اور وہ عمامہ کبھی کبھی آپ باندھا بھی کرتے تھے، وہ مجھے دے دیے۔ ایک مرتبہ غفلت سے شہاب الدین سہروردی فرماتے میرا پیر اس عمامے پہ پڑ گیا اور میرے دل کو شدید تکلیف پہنچی، اور میں نے اس کے بعد اہتمام اور احترام کے ساتھ اس عمامے کو اٹھایا، سر و آنکھوں سے لگایا، سینے سے لگایا اور تہیہ کیا کہ میں اپنے شیخ کے دیے ہوئے، اچھا جو ان کو دے دی گئی تھی بھائی ان کے لیے ہو گئی، ہبا ہو گئی تھی، بخش دیے تھے، اس شے کا بھی ادب کروں گا۔ اور فرمائے مجھ میں جب یہ خیال پیدا ہوا تو یہ بہت مبارک خیال تھا کہ میں شیخ کے آداب کو ان کے غیاب میں بھی، بظاہر اگر میرے سامنے نہ ہو تو ان کے تبرکات کی اشیاء جو میرے استعمال کے لیے ہوتی ہے ان اشیاء کا بھی میں ادب کروں گا۔ تب شیخ کا کتنا ادب ہونا چاہیے ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت
ثابت بن قیس حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ کہتا ہوں، اختصار شاید وقت میرا بالکل قریب آ گیا ہے. تو حضرت ثابت بن قیس راستے میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، صحابی رسول اللہ. عاصم بن عدی جاتے جاتے پوچھے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بولے انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، جب سے نازل ہوئی بس رونا ہی رونا ہے، کہیں وہ آیت میرے بارے میں نازل ہو جائے. میری آواز بلند ہے، جب بھی حضور کی بارگاہ میں بات کرتا ہوں تو میری آواز بلند ہو جاتی ہے، اور میں سمجھا یہ آیت میرے بارے میں روتے بیٹھا ہوں. حضرت عاصم بن عدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے اور یہ راستے سے اٹھے، اپنے گھر میں آئے، اپنی بیوی سے کہے، گھوڑے کو باندھنے کی جگہ کو استبل کہتے ہیں، اپنی بیوی سے کہے میں استبل میں جا رہا ہوں، اور استبل کو باہر سے قفل ڈال دیا جائے، بند کر دیے. گھوڑے کے استبل میں چلے گئے جہاں گھوڑے رہتے، قفل ڈال دیے بیوی، اور بیوی کو بھی ان کی حالت پہ رحم آیا. اتنا رو رہے ہیں اتنا رو رہے ہیں. ادھر عاصم رضی اللہ حضور سے ان کی کیفیت بولے، حضور نے فرمایا کہ ثابت بن قیس کو بلا لاؤ. حضرت عاصم دوڑے دوڑے آئے، اس راہ پر جا رو رہے تھے، دیکھے نہیں ملے. گھر کو آنے کے بعد آواز دی تو بولے میں استبل میں ہوں. کیا بات ہے؟ تو انہوں نے تہیہ کیا تھا ثابت بن قیس نے کہ گھوڑے کے استبل میں قفل بند اتنی اس زمانے تک رہوں گا جب تک کہ میرا انتقال نہ ہو جائے، یا پھر حضور مجھ سے خوش نہ ہو جائیں. حضور نے ان کو بلایا اور عاصم بن عدی کے ساتھ آپ حضور کے پاس تشریف لے گئے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں رو رہے تھے؟ تو یا رسول اللہ میری آواز بلند ہے، انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. آپ کی آواز میں آواز بلند کرنے سے اللہ اعمال کی بربادی کا اعلان فرمایا. اس نزول کے بعد سے رو رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کیا تم اس بشارت پر جو میں تم کو بشارت دے رہا ہوں، کیا تم اس پر راضی نہیں، خوش نہیں کہ تم سعید ہو کر زندہ رہو، شہید ہو کر مرو، اور انتقال کے ساتھ جنت میں داخل ہو شہادت کے ساتھ؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ اور اللہ کی دی ہوئی بشارت پر میں راضی ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں سعید بن کر زندہ رہوں، یہ آپ کی زبان پاک سے نکل گیا، اور شہید بن کر مروں اور پھر جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤں. تو یہ جو آپ کی بشارت ہے اس سے میں راضی ہوں. تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آواز تو آپ کی بلند ہوئی، لیکن آپ نے کہا اب آئندہ میں کبھی اپنے آقا کی بارگاہ میں، جو اگرچہ کہ آواز آٹومیٹک آپ کی بلند تھی، لیکن فرماتے ہیں میں اپنی آواز کو اپنے آقا کی بارگاہ میں پست کر لوں گا. اور اختصار کے ساتھ میں کچھ ارشاد حضرت ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ہمیں زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑے سے آداب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. زیادہ علم حاصل کرنے کے مقابلے میں تھوڑے سے آداب حاصل کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا، جہاں کا وہاں ہو جاتا ہے. اور پھر پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ جب شیخ سے آداب سیکھنے کا ارادہ کرے تو اس کے دل میں اس بات کا ایمان، صدق اور اعتماد ہو. جب مرید شیخ سے کی بارگاہ میں ادب سیکھنے کے لیے آئے اور صحبت اختیار کرنا چاہے تو فرماتے ہیں اس کے دل میں اس بات کا ایمان ہو، صدق ہو اور اعتماد ہو کہ اپنے شیخ اور مرشد سے بہتر اس زمانے میں کوئی اور نہیں ہے، یہ یقین ہو، اور شیخ کی مخالفت نہ کرے، کیونکہ شیخ کی مخالفت کرے گا تو اس کے حق میں زہریلا پن بن جائے گا، اور صرف ظاہر میں نہیں بلکہ باطن میں بھی اپنے شیخ کے خلاف عمل نہ کرے. بندہ ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں؟ بندہ ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے اور طاعت سے جنت تک، طاعت اور عبادت سے جنت تک جا سکتا ہے، اور ادب سے خدا تک جاتا ہے. تو خدا ملنا سب سے بڑی بات ہے، جنت ملنا اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو طاعت سے جنت تک جاتا ہے اور ادب سے خدا تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات عنوان باقی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر کسی سیدی مرشدی کے صدقے میں ایک بات ضرور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے ادبی کا انجام، اس پر تقریر ختم کر دوں گا. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا ایک مرید ایک مرتبہ آپ سے ناراض ہو گیا اور یہ سمجھا کہ اسے بھی مقام معرفت حاصل ہو گیا ہے، اب اس کے شیخ کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. وہ آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا. حضرت جنید اور
اس کے دل کی کیفیت سے آگاہ ہو گئے اور اس نے آپ سے آ کر ایک سوال پوچھا تو آپ نے فرمایا لفظی جواب تو یہ ہے کہ اگر تو نے اپنا امتحان کر لیا ہوتا تو میرے امتحان لینے کے لیے نہ آتا، اور معنوی جواب یہ ہے کہ میں نے تجھے ولایت سے خارج کر دیا۔ اور اس جملے کے ساتھ ہی اس مرید کا منہ چہرہ کالا ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا تجھے خبر نہیں کہ اولیاء واقف اسرار ہوتے ہیں، اولیاء جانتے ہیں۔ ایک اور واقعہ آخر میں بڑا مزیدار کہتے ہوئے تقریر کو ختم کروں گا کہ ایک مرید مرتبہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کسی راستے میں گھوڑے پر تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مرید ان کے سامنے آیا اور مرید نے حضرت کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ان کے گھٹنے کو بوسہ دیا۔ حضرت نے فرمایا اور نیچے، تو گھوڑے کے گھٹنے کو بوسہ دیا۔ حضرت نے فرمایا اور نیچے، گھوڑے کے رکاب کو بوسہ دیا، سم کو بوسہ دیا۔ حضرت نے فرمایا اور نیچے، تو زمین کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا میں تجھے اور نیچے اور نیچے اور نیچے جھکانے کا مقصد یہ تھا کہ صرف زمین چومنا نہیں، بلکہ میرا مقصد یہ تھا تو جتنا جھک رہا تھا اللہ تیرے درجات اتنے بلند کر رہا تھا۔ جو اپنے شیخ کے آگے زمین بوس ہوتا ہے، جتنا جھکتا ہے اللہ اس کے درجے اتنے بلند فرما دیتا ہے۔ شیخ نجم الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک لونڈی کو پیش کیا گیا۔ آپ نے اپنے مریدین سے کہا آج ہم ایک مشروع لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آج کی رات ریاضت اور جو آپ عبادات چھوڑ دیں، تم لوگ بھی میری موافقت میں اپنے اپنے حجروں میں چلے جائیں اور آج کی رات راحت میں گزاریں، ہم ایک مشروع لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سب مریدین تو گئے اپنے اپنے حجروں میں اور لذت مشروع حاصل کر رہے ہیں، اور ایک مرید سیف الدین شیخ جو تھے وہ بڑا لوٹا پانی کا لے کر اپنے شیخ کے دروازے کے باہر کھڑے۔ جب صبح ہوئی شیخ نجم الدین باہر تو کہے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ رات میں جو ہے مشروع لذت حاصل کریں، تم نے یہ ریاضت اور یہ تکلیف کیوں اٹھائی؟ تو کہنے لگے حضور وہ تو سب لذت اور ریاضت میں رہے، لیکن مجھے سب سے بڑی لذت اور رحمت راحت آپ کے دروازے پر کھڑے رہنے میں جو ملی وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ کا بھی یہ طریقہ تھا کہ جب کبھی حضور کی یاد آتی تو اکثر فجر کی نماز سے پہلے حضور کی چوکھٹ پر جا کر سر رکھتے، حضور دروازہ کھولتے، ان کو اٹھاتے اور پوچھتے ابوبکر یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ کہتے یا رسول اللہ کیا کروں، آپ کی چوکھٹ پر سر نہ جھکائے، آپ کے چہرے کو نہ دیکھنے تک ابوبکر کو چین نہیں پڑتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔